الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کے بھیجا اور ساری انسانیت پر حضور علیہ السلام کے احسانات ہیں، مسلمانوں پر نہیں، ساری انسانیت پر احسانات تو لاکھوں کروڑوں ہیں، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن 6 بڑے احسانات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایسے ہیں 6 بڑے احسانات جس میں تقریباً سارے احسانات آ جاتے ہیں۔ ایک اس میں سے میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ حضور علیہ السلام نے امت کو توحید سکھائی اور ساری دنیا کی چوکھٹوں سے ان کو اٹھا کر ایک اللہ کے دربار میں لا کے کھڑا کر دیا۔ ساری دنیا پر یہ حضور اسلام کا احسان، اس کو ہم کہتے ہیں وحدت رب، ایک رب ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی عبادت کے قابل ہے۔ دوسرا احسان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ انسانیت کنبوں میں، قوموں میں، قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھایا کہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، کوئی کالا گورا نہیں ہے، کوئی عربی اجمی نہیں ہے، امیر غریب کی تفریق ختم کرو، لسانی تفریقیں ختم کرو، قومی ختم کرو، اور تم سب ایک بھائی بن کے جیو۔ دوسرا احسان حضور علیہ السلام کا یہ تھا، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، علماء نے لکھا کہ تیسرا احسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے اوپر یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا بڑا احسان انسانیت کے اوپر یہ کیا کہ احترام انسانیت کا سبق دیا، احترام انسانیت کا سبق دیا اور انسانیت کو یہ سمجھایا کہ انسان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، انسان کا مرتبہ کتنا بلند ہے، ورنہ حال یہ تھا کہ دنیا میں انسان سے زیادہ ذلیل اور کوئی پست چیز نہیں تھی۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حیوان مقدس سمجھے جاتے تھے، درختوں کی تکریم ہوتی تھی، پتھروں اور مٹی کو ان کی تعظیم ہوتی تھی، ان کو بت بنا کے پوجا جاتا تھا اور ان پتھروں کے اوپر انسانیت کا خون بہایا جاتا تھا۔ پتھر مقدس تھے، جانور مقدس تھے، درخت مقدس تھے، انسانیت بے قیمت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ سبق پڑھایا کہ دیکھو انسان اشرف المخلوقات ہے، اور دل دماغ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بٹھا دی
اور آپ کی تعلیمات دیکھیں، آپ نے بتایا کہ انسان تو مسجود ملائکہ ہے، اس کا شرف تو اتنا اونچا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ تم ہی انسانیت کے جو پہلے باپ تھے، فرشتوں کو ان کے سامنے سے انسان ساری سب کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو، یہ تو مسجود ملائکہ ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، یہ سکھائی، دلوں میں بٹھائی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور یہ جو سورہ اسراء کی آیت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ انسان یہ ایک اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری نوع انسانیوں پر شرف دیا، اس کو عقل دیا، شعور، انسان کے جسم کا اعتدال، مزاج کا اعتدال۔ یہ درندہ نہیں ہے، یہ جانور نہیں ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، قوت گویائی دی، عقل کو استعمال کرنے کے طریقے سمجھائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم، فراست دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کائنات سے فائدہ اٹھانے کے طریقے سجھائے، اس کو سمجھ بوجھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فضل دیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھائی کہ یہ انسان اپنے شرف کو سمجھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو فضل کیا ہے اس کو سمجھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل میں یہ بات بٹھائی کہ دیکھو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ انسانوں تمہارے لیے ہے، سورج تمہارے لیے بنا ہے، چاند تمہارے لیے بنا ہے، یہ دن رات کا نظام تمہارے لیے ہے، یہ سمندر تمہاری خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ چاند نکلتا ہے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دریا، یہ درخت، یہ جتنے زمین سے زمین غلے اگا رہی ہے، درخت پھل دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صرف یہ انسان یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تم اپنے فضیلت کو سمجھو، اپنے شرف کو سمجھو، اپنے منصب کو سمجھو۔ یہ کہ بٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بات سمجھائی اللہ کے نبی نے، یہ انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ تم زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہو، اللہ کے نائب ہو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تم اللہ کے زمین پہ نائب ہو، اس کے قانون کو، اس کے نظام کو سمجھنے والے اور نافذ کرنے والے اور آگے سمجھانے والے اور بتانے والے، تم اللہ کے خلیفہ ہو۔ کہاں وہ انسانیت کہ جو بت سے اپنے آپ کو کم سمجھتے تھے اور بتوں کے آگے کھڑے ہوتے تھے اور اپنی پیشانی کو ان کے آگے جھکاتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنی حیثیت کو سمجھو، اپنے فضل کو سمجھو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں میں یہ بات سمجھائی۔ ایک حدیث میں فرمایا الخلق عیال اللہ، جیسے ایک انسان گھر کا بڑا ہوتا ہے، اس کا کنبہ ہوتا ہے، تو یہ ساری مخلوق، یہ انسانیت، یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، تم عیال اللہ ہو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کو دیکھا، اللہ اکبر، کہاں؟ خانہ کعبہ۔ اور خانہ کعبہ کو دیکھ کے حضور نے فرمایا، خانہ کعبہ کو دیکھ کے تعجب کے طور پہ فرمایا، لا الہ الا اللہ ما اطیبک و اطیب ریحک و اعظم حرمتک، کتنا ہی پاکیزہ اور تمہاری خوشبو کتنی پاک عمدہ، اور تم کتنے شرافت، احترام اور بزرگی اور مرتبہ، اے خانہ کعبہ کتنا مرتبہ اللہ نے آپ کو دیا۔ پھر فرمایا والمؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، لیکن مومن کی عزت، مومن کی شرافت، مومن کا احترام، ایمان والے کا اکرام، اس کا مرتبہ فرمایا خانہ کعبہ سے بھی زیادہ۔ ان اللہ تعالی جعلک حراما، اللہ تعالیٰ نے، اے خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو قابل احترام بنایا ہے، قابل شرف بنایا ہے، اور مومن کو اس سے بڑھ کے قابل احترام فرمایا۔ اور مومن کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، وہ تم سے زیادہ قابل احترام ہے۔
یہ ذہنوں کے اندر بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھائی کہ کائنات کی کوئی چیز انسان سے بڑھ کر نہیں ہے، کائنات کی کوئی مخلوق انسان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ احترام انسانیت، انسانیت کا رتبہ لوگوں کے دل دماغ میں بٹھایا، اور ایک حدیث میں تو کمال ہی ہو گیا، ایک حدیث میں تو کمال ہی کر دیا۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ وہ دین جس میں شرک کی جڑوں کو کاٹا گیا ہے، توحید کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن انسانیت کے احترام کے اندر جو بات سکھائی گئی تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا احترام کیسے سمجھایا، کیا فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو یہ سمجھایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہیں گے یبن آدم مرضت فلم تعودنی، اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، تم نے آ کے مجھے پوچھا نہیں کیوں بیمار ہیں، اتنے دن سے کہاں ہیں، کیوں ہیں۔ قال یا ربی کیف اعودک، اے اللہ، بندہ کہے گا اے اللہ کہاں آپ اور کہاں میں کیسے آپ کی عیادت کرتا۔ تو اللہ کہیں گے، وہ کہے گا کہ آپ رب العالمین ہیں، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اے ابن آدم تمہیں نہیں پتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تم نے اس کی عیادت نہ کی، تم نے اس کی جا کے بیمار پرسی نہیں کی، تم نے اس کو پوچھا نہیں، اس کا خیال نہیں کیا، اگر تم پوچھ لیتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے، میری رحمتوں کو پاتے، تم مجھے پاتے، تم اس کو نہیں خوش کرتے، تم مجھے خوش کرتے، تم اپنی رحمتوں میں تم کو ڈھانپتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یبن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اس سے اب آپ خود دیکھیے کہاں احکم الحاکمین اور کہاں بندہ۔ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں، حضور نے انسانیت کو یہ سمجھایا کہ احکم الحاکمین، بندہ بیمار ہو اس کو پوچھنا ایسا ہے جیسے احکم الحاکمین کو پوچھنا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں کہیں گے یبن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا کیف اطعمک وانت رب العالمین، یا اللہ بھوک سے پاک، پیاس سے پاک، کھانے پینے سے پاک، ضرورتوں حاجتوں سے پاک، میں آپ کو کیسے پوچھتا، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، اما انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندہ، تمہیں نہیں پتا کہ تو ایک مرتبہ فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس نے تم سے طلب کیا تھا، تم نے اس کو نہیں کھلایا، اگر تم اس کو کھلاتے تو گویا مجھے کھلاتے۔ پھر اللہ کہیں گے یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، کہ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، اے اللہ میں کیسے یہ کرتا، کہا میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے اس کو پانی نہ پلایا، تم اس کو پانی پلاتے تو تم مجھے وہیں پاتے۔ اب اس حدیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا سکھا رہے ہیں؟ انسانیت کا مرتبہ، انسانیت کا شرف اور انسانیت کا احترام دلوں کے اندر بٹھا رہے ہیں کہ انسانیت بیمار ہو اس کو پوچھنا کتنا بڑا، انسان حاجت میں ہو، ضرورت میں ہو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا۔ پھر ایک حدیث ہے جس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں۔ حدیث مسلسل وہ حدیثیں کہلاتی ہیں جس میں راوی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہی نہیں بتاتا بلکہ ان کیفیات کو بھی نقل کرتا ہے۔ وہ حدیث سناتے وقت جو حضور علیہ السلام کی کیفیت تھی، اگر حدیث سناتے وقت حضور نے کسی کو کھجور کھلائی ہے، اگلا راوی وہ حدیث سناتے ہوئے کھجور کھلائے گا، ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا ہے تو حدیث سنا۔ یہ جو حدیث ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے۔ کیا مطلب کہ یہ دستور تھا کہ کوئی محدث جب اپنے شاگرد کو کوئی حدیث سناتا تو سب سے پہلے یہ حدیث سناتا۔ اس حدیث کے ذریعے کیا کہا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ مرتبہ ہمارے یہاں جو شعر پڑھا جاتا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر،
خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، یہ تو بھیک مانگنے والے اپنے خطبے میں اپنے مانگنے میں استعمال کرتے. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یعنی بھیک مانگنے والا تو یہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں تمہارا دل نرم ہو جائے، تم مجھ پر رحم کرو، وہ یہ حدیث سنا کہ یہ چاہتا. لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیں کیا کہا کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا، انسانوں پر رحم کرنا، مسلمانوں پر رحم کرنا، ایمان والوں پر رحم کرنا، یہ سکھایا گیا ہم کو اس حدیث. اب یعنی جس معاشرے کے اندر حضور علیہ السلام نے انسانیت کا احترام سکھایا، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا بنایا ہے، کتنا افضل مکرم بنایا ہے، مسجود ملائکہ بنایا، خلیفۃ اللہ بنایا، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اس کے چہرے پر سجایا. وہ انسانیت آج کہاں چلی گئی اور وہ احترام کہاں چلا گیا؟ آج چیزوں کا احترام ہے، کرسی کا احترام ہے، اقتدار کا احترام ہے، مال کا احترام ہے، جائیدادوں کا احترام ہے، کپڑوں کا احترام ہے، گاڑیوں کا احترام ہے، پیسوں کا احترام ہے. یہ ساری چیزیں جس انسان کے لیے بنی تھیں اس انسان کا احترام کا. بلکہ اللہ معاف فرمائے ذہن تو کچھ ایسا بن گیا کہ اگر انسان کا احترام بھی ہوتا ہے تو ان چیزوں کے ضمن میں ہوتا ہے. انصاف سے، ادب سے بات کرنا ہے، تہذیب سے بات کرنا ہے. کیوں؟ یہ بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آئے. کسی نے کہا اگر جیب میں پیسے ہوں تو انسان پیسے والے کی بکواس بھی غور سے سنتا ہے اور اس کی فضول باتیں بھی سنے گا. سوچ بدل گئی کہ اشرف المخلوقات، اس کا مرتبہ، پھر مرتبوں میں مرتبہ، یہ انسان ہونے کے ساتھ مسلمان ہے، اس کے سینے میں کلمہ ہے. یہ انسان اور مسلمان ہونے کے ساتھ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے. یہ انسان ہونے کے ساتھ علم وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا امین ہے، یہ عالم ہے. یہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ بزرگ ہے، یہ ضعیف ہے، یہ محتاج ہے، یہ میرا پڑوسی ہے. یہ حقوق کس نے سکھائے تھے انسانیت کے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ انسان مادہ پرست بن گیا. انسان کے دل سے یہ ساری چیزیں نکل گئیں اور انسان کے بس دل میں، دماغ میں ایک ہی چیز رہ گئی کہ پیسہ پیسہ پیسہ. میری حاجت، میرا مطلب، میری غرض، میرا مفاد، میری ضروریات، میں رہ گیا. باقی سب چیزیں ذہنوں سے نکل گئی. نہ صرف یہ کہ ذہنوں سے نکل گئی، پھر انسان نہیں رہا، بھیڑیا بن گیا. یہ جو ہرس ہے اس نے انسان کو انسانیت کے مرتبے سے بہت پست لے گئی. وہ جو حدیث ہے حضور علیہ السلام کی کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال. دو بھوکے بھیڑیے کسی ریوڑ کے اوپر چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا وہ انسان جس کے دل میں دو بھیڑیے ہوں. ہرس، پیسے کی ہرس، مال کی ہرس، کرسی کی ہرس. پھر انسان ہے نا، والتین والزیتون آتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہی انسان جب اپنے انسانیت کے مرتبے کو پہچانتا ہے، اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، یہ بلند ہوتے ہوتے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور یہی انسان جب اپنے مرتبے سے گرتا ہے تو جسے اللہ پاک نے کہا یہ پھر کتے سے اور خنزیر سے، سور سے بدتر ہو جاتا ہے. یہ ماؤں کو رلاتا ہے، یہ حقوق غصب کر دیا. آپ نے دیکھا انسانیت، آج وہ مغرب جو عالم انسانیت کو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے انسانیت کا مرتبہ لوگوں کو سمجھایا، ہم نے انسانی حقوق کی رٹ لگاتا ہے. آج اس کا چہرہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ سسکتے اور بلکتے بچے اور ان کے اوپر بم برسانے کے لیے اور ان کو تہس نہس کرنے کے لیے، ان کو بھوک اور پیاسا مارنے کے لیے
وہ ساری توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں. یہی کام عراق میں کیا، افغانستان میں کیا، شام میں کیا، سب ساری دنیا میں کیا. اور یہ اس یورپ کا حال ہے جو اپنے آپ کو بڑا مہذب انسان، اور ہم لوگ قرآن حدیث پڑھتے نہیں، اور ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پڑھتے، ہم سمجھتے نہیں. بس جس کی لاٹھی اس کی بحث. وہ لوگ غالب ہیں، غالب اپنے آپ کو جو کہہ دے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جنگیں لڑی گئیں، جہاد ہوا، اس کو حضور علیہ السلام کو خونخوار انسان بنا کے پیش کر، یوں خون بہا یوں خون بہا. حالانکہ 27 غزوات اور 60 سرایا تقریباً، ان سب میں انسانیت کا جو خون ہوا جمع کریں تو 1000 بنتا. اس میں مسلمان بھی ہیں. اور ان کی عالمی جنگوں کے اندر جو کچھ ہوا، پہلی عالمی جنگ کے اندر 64 لاکھ افراد قتل ہوئے، اور دوسری عالم میں 6 کروڑ کے قریب افراد ختم ہوئے. اچھا، مسلمانوں میں اگر جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد انسانیت کو امن ملا، سکون ملا، ایک نظام ملا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کیا نظام تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جب وصال ہونے لگا، کیسا انصاف برپا کیا. لوگوں نے کہا آپ نے تو اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیا، آپ اس حال میں آپ کا انتقال ہو رہا ہے کہ آپ کی اولاد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا اچھا مجھے بٹھا دو، میرے بچوں کو بلاؤ. کہا بیٹا، ایک یہ تھا کہ میں لوگوں کا حق چھین چھین کے میں تم کو دے دیتا اور میں خود جہنم میں چلا جاتا. تم بھی بتاؤ کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا. میں نے کسی کا حق چھین کے تم کو دیا نہیں، تمہارا جو حق بنتا تھا وہ میں نے مارا نہیں. انشاءاللہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، ساری مخلوق تمہارا حق پہچانے گی. میں نے ذمیوں کو، کافروں کو بھی اتنا امن سکون دیا ہے، تم ان کے پاس سے بھی گزرو گے، وہ بھی تمہارا احترام کرے. مسلمانوں میں اگر جنگ ہوئی، اس کے بعد امن سکون. ادھر جب جنگ ہوئی، ادھر یہ جو عالمی جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ظالم سے بدلہ لیا گیا؟ کیا شہروں میں سکون آ گیا، اطمینان آ گیا؟ ان کے پاس جتنے وسائل بنتے گئے اتنا فساد بگڑتا گیا. کسی بھی ملک کے اوپر یرغال کر لو اور انسانیت کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دو. یہ اس مغرب کا چہرہ ہے جس کے دن شرابوں میں، جس کی راتیں زنا کے اندر، جو خونخوار انسان اور بھیڑیا بنا. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا احسان یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو، انسانیت کا احترام سمجھایا، اس کا مرتبہ سمجھایا اور اس کی فضیلت سمجھائی. بتایا کہ مسجود ملائکہ ہے، انسان کتنی اہم چیز ہے. خلق لکم، چیزوں کی وجہ سے انسان کو ذلیل کرنا، چیزوں کی وجہ سے انسان کو بے عزت کرنا، چیزوں کی وجہ سے چیزوں کو ترجیح دینا انسان کے اوپر، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو اچھا حضور علیہ السلام کا اس کے اوپر کتنی محنت لگی، کتنا آپ کی توانائیاں لگی. کیا ہم نے حضور علیہ السلام کی اتنی پاکیزہ تعلیم کی قدر کی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. جو بات وحی کی تعلیمات کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل دماغ میں بٹھا کے گئے تھے اور اس کے اوپر اپنی توانائیاں لگائی تھیں، اور اس کے فائدے پھر صحابہ نے اس دین پہ چل کے دکھایا تھا. اس کے ثمرات عام تھے، برکتوں کا زمانہ تھا، رحمتوں. آج وہ سب چیزیں اٹھ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.